آپ بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو یہ رکھتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے, ایک مہارت آ گئی ہے, وہ جب چاہے جو غیب چاہے معلوم کر لیتے ہیں خود بخود. یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا, یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بخود علم غیب جانتے ہیں. اب آگے دیکھیے گا یہ خود اس کا انکار کرے گا کہ جناب علی مجھے کتےرے کاٹا ہے. اور دوسرا یہ جو بات اس نے کی کہ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اور دنیا کا نظارہ کر رہے ہیں, یہ احادیث میں ہے. یہ کس طرح کا علمی کتابی ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے 7298 اور دوسرا نمبر اس کا 2899. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا. فرائیت مشارقہ و مغاربہ, تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب, مشرق تک میں نے اس کو دیکھ لیا اور مغرب تک میں نے اس کو دیکھ لیا. اور اسی طرح کثیر تعداد میں احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھ کے آپ بہت دور کی باتیں آپ بتاتے ہیں. جیسے غزوہ موطا ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موطا میں لائیو آپ نے ہر چیز بتائی ہے. بخاری شریف حدیث ہے 1246. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے وہ زید نے اٹھایا اور وہ شہید ہو گیا. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا, وہ شہید ہو گیا. پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا, وہ شہید ہو گیا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا, لیکن انہیں تکلیف بہت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق, لیکن چونکہ اس کے اندر تعصب ہے اور جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ آپ خود جانیں گے کہ اس نے جو کہا اس کے خلاف کیسے کہہ رہا ہے. آپ نے بریلویوں پر الزام لگایا ہے کہ بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں, جو سفید جھوٹ ہے آپ کا. کسی بریلوی عالم نے اگر میں نے یہ اسی طرح کہا تو واقعی سفید جھوٹ ہوگا. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہ اگر میں نے اسی طرح کہا تو سفید جھوٹ ہوگا. اور پہلے آپ نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بخود علم غیب جانتے ہیں. سفید جھوٹ مان لیا. آگے دیکھیں اس کو رنگ کیسے دے رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے, وہ کلپ کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں جناب علی. جو آپ نے باتیں کی واضح طور پر آپ نے کہا ہے اور میں نے ہی عوام کو دکھایا, دوستوں کو دکھایا تھا, اور اس بات کو بہت سارے علماء نے لیا کہ کتنا بڑا اہل سنت پر جھوٹ بول رہا ہے. اور جس طرح یہ باتیں آگے بتا رہے وہ بھی دیکھیے. یار مجھے کتے نے کاٹا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بغیر علم غیب جانتے ہیں. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہ مجھے کتے نے کاٹا تھا کہ میں یہ بات کہوں اور اس نے بات کہی. تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کل کی بات کچھ اور آج کی بات کچھ کرتے ہیں. آپ ان سے ہوشیار رہیں. اگر ان پر اندھا اعتماد کریں گے تو یہ آپ کو ذلیل و خوار کر دیں گے. آگے دیکھیے مزید کیا جھوٹ بولتا ہے. عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ عطائی نہیں مانتے. دیکھیں دوستو, یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ عطائی نہیں مانتے ہیں. حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم عطا فرمائے وہ عطائی ہے. تو اب آپ خود بتائیں, جو اہل سنت کی کتب میں آپ پڑھیں اس کو دیکھیں, اور علماء فرماتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے. پہلے جھوٹ بولا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب خود بخود جانتے ہیں. پھر اس نے کہا اگر ایسی بات میں نے کی ہے تو کتا کاٹے, اور مطلب جو اس نے باتیں کی, اب پھر اسی کا انکار کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے. جیسے ایک روٹیاں لگانے والے کے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ جب چاہے روٹی لگا لے. علم غیب کو بھی اسی طرح کی کمپیٹنسی مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا ہے, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. دوستو یہ بھی جھوٹ ہے اس کا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ہے. تبیان قرآن میں آپ کو دکھاؤں گا, صراط الجنان ہے, مولانا احمد ذاخر رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اہل سنت کے علماء, اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم اللہ نے درجہ بدرجہ عطا فرمایا. جیسے ہی قرآن پاک نازل ہوتا رہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اضافہ ہوتا گیا. جس طرح قرآن پاک کا نزول ہوتا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اضافہ ہوتا گیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سلونی اما شئتم, پوچھو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. بخاری شریف حدیث نمبر ہے 92.
ہم یہ کہتے ہیں علم غیب یہ نہیں ہے. علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اس وقت سکھاتا ہے. یہ کہتے ہیں ایک بار ہی سب کچھ سکھا دیا ہوا ہے. ایک بار ہی سب کچھ سکھا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھائی قرآن پاک میں. یہ ہمارا عقیدہ قرآن پاک سے ہے. یہ آیت 113 اور سورہ نساء، وَعَلَّمَكَ، آپ کو آپ کے رب نے سکھا دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کی عطا سے، اللہ کے سکھانے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں. لیکن یہ ہوتے ہیں علمی کتابی، قرآن میں جو ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ بار بار اللہ کو کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں. مراد یہ کمپیٹنسی اللہ ہی خود نہیں حاصل کرتے. دوستو یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا. اور ایسے کئی مواقع آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے بات کی، آپ نے بات بتائی. مثلا 2311 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کو چور آتا ہے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ لیتے ہیں. صبح ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا وہ دوبارہ آئے گا. پھر اگلے دن پھر آپ نے فرمایا دوبارہ آئے گا، پھر فرمایا دوبارہ آئے گا. اور فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کون تھا جس دن تمہیں آیت الکرسی سکھائی؟ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. اللہ کی عطا سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ یہ کب کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے. آپ اگر کہیں جی یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں، اس مجلس کی خبر نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ہو رہی ہے. دوستو یہ ما کان و ما یکون یہ بھی حدیث سے ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے. ما کان و ما یکون یہ مسلم شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 7227. حضرت ابو زید عمر بن اخطب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر ظہر کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور عصر تک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور عصر سے لے کر یہاں تک کہ سورج غروب ہوا. فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، آپ علیہ السلام نے ہر وہ چیز بتا دی جو ہو چکی اور جو ہوگی. فَعَالَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے ان باتوں کو یاد رکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بتا دی، یعنی جب سے دنیا بنی. اور بخاری شریف میں حدیث ہے 3192. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فاخبرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ان بدء الخلق، کہ کب سے مخلوق پیدا ہوئی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے. اور جس نے ان کو یاد رکھا ان کو یاد رکھا، جس نے ان کو بلایا ان کو بلا دیا. بخاری شریف 3192 کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتایا. اسے کہتے ہیں ما کان و ما یکون، کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جو کچھ ہوگا. بخاری میں بھی 3192 اور مسلم میں حدیث ہے 7227. کہیں گے ہاں ہو رہی ہے. ان کو کیا آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ کس مجلس کی کبری نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سی چیز دکھانی ہے کون سی نہیں. علم غیب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ. تو یہ ڈیسیژن اللہ نے آپ کو کب اعتماد میں لیا ہے کہ جی یہ جو مجلس نمبر 18 ہے 15 جولائی 2018 کی، یہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں دکھائی جا رہی ہے. یہ جو اللہ نے ڈیسیژن لیا ہے یہ کس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ دوستو یہ اس کی جہالت ہے. ابھی میں نے آپ کو احادیث سنائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشارق اور مغارب کو لپیٹ دیا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وہ چیز جانتے ہیں جو ہو چکی اور ہوگی. اور ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں 7263 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ما ترک شیئن یکون فی مقامی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، قیامت تک جو کچھ ہونا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اللہ نے آپ کو وافر مقدار میں علم عطا فرمایا ہے. جو علم کے انکاری ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبت اور پیار سے دور ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ذات اور ذاتی اتائی اور محدود غیر محدود والا رولا نہیں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کا اس طرح ہی ہے جیسے ایک سمندر میں
اگر کوئی چونچ مارے کوئی چڑیا اس کی نوک کے ساتھ جو لگتا ہے وہ ان کو کہ ٹھیک ہے مان لیا. اب جو اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک سمندر ہے اور ایک طرف چونچ کا قطرہ ہے, تو ذرا موٹے موٹے فرق گنوائے نا پھر کہ یہ چیز اللہ کو پتا ہے اور یہ نبی کو اس نے نہیں بتائی. چلو 19-20 کا فرق, یہ میں بڑی ٹیکنیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں تھوڑے نال, انجینئر ہی کر سکتا ہے کہ مولویوں کا واسطہ روگ نہیں ہے. 19-20 کا فرق تو آپ کو تلاش کرنے میں فرق ہے نا یار. 19 گلا نبی نو پتا نے ایک 20 گل سی جیڑی اللہ نو پتا نبی نو نہیں پتا. انجینئر صاحب آپ صرف عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اور جب ڈاکٹر آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر چیر پھاڑ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے میڈیکل ڈاکٹر جو باقاعدہ چیر پھاڑ کرتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں علمی جیسے پی ایچ ڈی. الحمدللہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, تو اس کا ہم اسی طرح چیر پھاڑ کریں گے اس کو علمی لحاظ سے کہ یہ کتنا جھوٹا ہے, اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو علم ہے درجہ بدرجہ آیا. اللہ کے بارے میں ایسا نہیں, یہ بڑا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے, اور نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ علم عطائی ہے, اللہ نے عطا کی. بہت بڑا فرق ہے. نمبر 2, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو علم ہے وہ درجہ بدرجہ ہے. پہلے بہت ساری چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا, اللہ نے آہستہ آہستہ دیا. جیسے قرآن پاک میں سورہ نازعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے, یعنی قیامت کب آئے گی. تو اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ نے کیا کہنا ہے, تمہارا اس کا بیان سے کیا تعلق, تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کا ان سے جو بات کرنے کی ضرورت نہیں, قیامت کب آئے گی. یہ سورہ مکی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا, قیامت کے بارے میں آپ علیہ السلام نہیں جانتے تھے, اور بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور آپ نے قیامت کے بارے میں بتایا بھی ہے. تو آپ علیہ السلام کو مکی دور میں علم نہیں تھا قیامت کے بارے میں. یہ محدثین نے لکھا ہے, اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے. یہ صراط الجنان جلد نمبر 10 ہے, اور اسی میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 533 پہ کہ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت واقع ہونے کا کہ وقت کا علم نہیں دیا تھا. لہذا یہ اس بات کی منافی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیوب کا علم عطا نہیں فرمایا. اور یہ طبیان القرآن ہے, اس میں بھی یہی ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں طبیان القرآن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر اس کا 565 ہے. یعنی قیامت کے وقوع کے علم کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو اس کے وقوع کا علم نہیں دیا. واضح رہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے وقوع کی خبر نہیں دی تھی, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے وقوع کا علم عطا فرمایا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کس دن آئے گی, اور وہ دن کون سا ہوگا, جمعے کا دن ہوگا. دیکھیں اس طرح سمجھتے ہیں قرآن پاک کو. قرآن پاک میں مکی دور میں سورہ نازعات اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں نہ پڑھیں. یہ جو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے علم نہیں عطا فرمایا تھا. بعد میں درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ نے قیامت کے بارے میں ساری معلومات عطا فرمائی سوائے دن کے مقرر ہونے کی, کیونکہ یہ اللہ کی حکمت تھی اور دنیا کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح چلایا ہے. صرف دن کی آپ نے تعین نہیں فرمائی, اور اس کے علاوہ تمام جتنی بھی نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 1977 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے, جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے. اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اس میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا, اسی میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا, اور اسی دن قیامت برپا ہوگی. پہلے آپ علیہ السلام کو یہ علم اللہ نے نہیں عطا فرمایا تھا, درجہ بدرجہ یہ بھی علم آپ کے پاس آ گیا کہ قیامت کب ہوگی, جمعے کے دن ہوگی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ماکان جو کچھ ہو چکا اس کا بھی علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے, کہ آدم علیہ السلام پیدا کب ہوئے, جنت میں داخل کب ہوئے, جنت سے نکالے کب گئے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر قیامت کی نشانیاں بتائیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت برپا ہونے سے پہلے 10 نشانیوں کا ظہور ہوگا. مسلم شریف
7285 10 نشانیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام نے بتائیں. اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں ہوتا تو یہ باتیں آپ نے کیسے بتائیں؟ اور پہلے اس چیز کا جو انکار ہے کہ آپ علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں ہے، سورہ نازعات میں وہ اس وقت نہیں تھا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم درجہ بدرجہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو علم درجہ بدرجہ آیا. اور ذاتی عطائی کا بہت بڑا فرق ہے، اور محدود اور لامحدود کا بہت بڑا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم جو ہے وہ غیر متناہی ہے. میں چڑیا کی چونچ کی نوک پہ پانی لگ رہا اور سمندر اللہ کا علم ہو، جہاں اتنا بڑا ڈفرنس ہے، تو اس میں تو آپ ہزاروں باتیں ایسی بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو پتا ہے اور نبی کو نہیں پتا. دسو تسی جب یہ بات کریں گے اور کسی کو فیتا مارن بیٹھے ہیں، یہ بڑی بڑی گستاخی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جھوٹا کلیم ہے. ان کا پتہ کیا کیتا ہے کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس ہے، صرف فرق یہ ہے اللہ کا ذاتی اور نبی کا عطائی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے. ماں کان ہے و ماں یکون کا کیا مطلب ہے؟ اور کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا یہ سارا علم نبی کے پاس ہے. یہ اللہ کے برابر علم مانتے ہیں، صرف عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ چونچ اور سمندر والا ہے، وہ تو اتنا بڑا فرق ہے. دوستو آپ نے دیکھا کلمہ پڑھ گئے، یہ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ کلمے پڑھ کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے. کسی بھی اہل سنت کے عالم کی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ جال حق اٹھا کے دیکھیں، آپ بہار شریعت اٹھا کے دیکھیں، آپ طبیان القرآن اٹھا کے دیکھیں، آپ فتح و رضویہ اٹھا کے دیکھیں، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم. اور یہاں بہار شریعت میں یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یہ واقعی بھی اس صدی کا جھوٹا ہے. آپ خود غور کریں، علمی تحقیقی ایسے نہیں ہوتے. مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ جو لوگ انبیاء علیہ السلام سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، قرآن عظیم کی اس آیت کی مصداق ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں. کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں. حالانکہ نفی اس بات دونوں حق ہیں کہ نفی اس بات یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم کہہ دو کہ میرے پاس علم غیب نہیں، اور یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہاں ہم نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا. نفی اس بات دونوں حق ہیں کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اور اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اور یہ منافی الوہیت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے. کہ مساوات جب لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اتنا علم ثابت کیا جائے، اور نہ کہے گا مگر کافر. یعنی جو نبی علیہ السلام کا علم ہے وہ اللہ کے علم کے برابر اگر یہ کہا جائے تو یہ کافر کہے گا. یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے. اور وہ مثال کیا دے رہے ہیں؟ چونچ اور سمندر کی. جب اتنا بڑا فرق ہے تو مساوات کیسا رہی؟ مفتی امجد علی کہتے ہیں کہ یہ جو کہے نا کہ آپ علیہ السلام کا علم اور نبی علیہ السلام کا علم برابر ہے تو یہ کفر ہے. اور ذرات عالم متناہی ہے اور اس کا علم غیر متناہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے. دوستو کس طرح عوام کے ساتھ دھوکہ اور جھوٹ اور اپنے آپ کو انجینئر کہنا. انجینئر صاحب اب آپ کا آپریشن کریں گے ڈاکٹر علی نواز. نظر آ جائے گا، ذرا گنواؤ نا. ہم گنواتے ہیں قرآن و حدیث سے. قرآن میں درجنوں جگہ ہے اے نبی آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو وفات سے پہلے قیامت کا علم نہ دیا گیا ہو. قرآن میں تو وہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یہ محبوبیت کا تقاضا ہے. دوستو کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، کیونکہ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی آیات جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب کی نفی کہتا ہے کہ منسوخ ہے. ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہار شریعت سے. وہ فرماتے ہیں کہ نفی بھی حق ہے اور اس بات بھی حق ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے اور محبوبیت کا تقاضا ہے. اتنا بڑا جھوٹ. فرماتے ہیں نفی علم ذاتی کی ہے اور جو ہے وہ اس بات علم عطائی کا ہے. اور تمام محدثین نے لکھا ہے، علماء اہل سنت، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے اور یہ محبوبیت کا تقاضا ہے. اور کس طرح جھوٹ بول رہا ہے اہل سنت پر. پہلے بھی جھوٹ بولا کہ یہ ذاتی مانتے ہیں، پھر اس کو ذاتی کا انکار بھی کر دیا، پھر اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ. الامان والحفیظ
یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے. جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں نا آپ کو ملتے ہیں اور وہ چونچ کی اور سمندر کی مثال دیتے ہیں. ہم کو چونچ اور سمندر تو انفینٹ اور زیرو کا فرق ہے. تو کوئی موٹی موٹی کو 8-10 باتیں گنواؤ نا جو نبی کو نہیں پتا اور اللہ کو پتا ہے تو تمہیں پہ جان گے کو. دیکھیں دوستو یہ کتنا بڑا ایک بےہودہ بات ہے. تو پھر کو یہ بات کیوں کرتے ہو پھر جب آپ اتنا بڑا ڈفرنس ہائی لائٹ نہیں کر سکتے؟ ہمیں کہ ہم بتاتے ہیں قرآن سے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا, اس کے علاوہ کئی چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ادھر آپ کو گستاخی ہو رہی اور فیتا مار رہا. فیتا تو تسی خود مارے فیتا تے احمد بریلوی صاحب نے دولت المکیہ میں لکھا ہے کہ وہ چونچ کے ساتھ جو لگتا ہے وہ نبی کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے. یہ فیتا کس نے مارا ہے؟ احمد بریلوی صاحب نے. فیتا مار کے سائڈ پہ ہو گیا. پیمائش بھی دسو نا سانو, خالی فیتا ہی مارنے پہ ہو. گڑواؤ نا کیڑی کیڑی چیز نبی نو پتا ہے, کیڑی کیڑی چیز اللہ نو پتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں لسٹ ہم بنانے کے. اب آپ نے دیکھا اور سنا کہ پھیتا کس نے مارا ہے, یعنی کہ علمی کتابی ایسے ہوتے ہیں. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 47-27 جس میں خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا علم اور میرا علم ایسے ہے اور پوری مخلوقات کا علم ایسے اللہ کے مقابلے میں جیسے سمندر ہے, دریا ہے اور ایک چڑیا ہے جو چونچ سے پانی لیتی ہے. یہ پھیتا, یہ ایک مثال دی گئی سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا ہے. یہ کہتا ہے پھیتا مارا ہے, ہمیں بتاؤ جی گن کے کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نبی علیہ السلام نہیں جانتے. اگلی بات بھی تو ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں وہ مخلوق کے لیے ایسے ہے کہ آپ علیہ السلام کا علم سمندر ہے اور مخلوق ایسے جیسے چونچ, چڑیا کی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ. تو جو چڑیا کی چونچ والا پانی ہے وہ سوال کرے گا کہ سمندر کے بارے میں کہ سمندر کو یہ نہیں آتا فلاں نہیں آتا. جو مثالیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا قیامت کے بارے میں, اور بہت ساری اور مثالیں ہیں. بخاری میں مثال ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا رسول اللہ 3 سوال میں کرتا ہوں کہ قیامت کی نشانی کون سی ہوگی, اور جنتیوں کو سب سے پہلے کھانا کون سا ملے گا, اور بچہ جو کبھی ماں کی مشابت ہوتا ہے کبھی باپ کی مشابت ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اخبرنی بہن جبرائیل آنفن, ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں علم نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیجا, فرمایا ابھی مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا پھر آپ کو اللہ کو پتا ہوا. یہ بہت بڑا فرق ہے, اور درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فری علم عطا فرمایا. آپ نے یہ بتایا کہ کل کون مرے گا, اور بخاری شریف میں حدیث ہے 4433 کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے کہ میں آپ اس دنیا سے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. یہ آپ علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. تو آپ علیہ السلام کا علم درجہ بدرجہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم عطائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ذاتی. اس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا, اور آہستہ آہستہ پھر آپ علیہ السلام نے قیامت کا دن بھی بتایا, قیامت کی نشانیاں بھی بتائی. تو یہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.